نعوذ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ماہ شعبان کی تسبیح درود ابراہیمی کے بارے میں بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی خیر و برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل اور حاجت سے نجات صدقہ محمد و آل محمد کر سکتے ہیں۔ یہ تسبیح ناظرین محترم درود ابراہیمی کی ہے۔ درود ابراہیمی کے بارے میں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے، حاجت بھی ہے، عشق مصطفیٰ بھی ہے، صدقہ محمد و آل محمد بھی ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ بھی ہے، نماز کا ستون بھی ہے، محشر میں نجات کا ذریعہ بھی ہے، دلوں کا سکون بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے، آل محمد سے وفا بھی ہے، انبیاء کرام کی سنت بھی ہے، فرشتوں کی محبت بھی ہے، ہر بیماری سے شفا بھی ہے، پیارے آقا کا حکم بھی ہے، اور اس نفسا نفسی کے دور میں راہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ سامعین محترم، یہی تو وجہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شعبان کی تسبیح کا وہ روحانی عمل بتائیں گے جو کہ سلسلہ خیر و بشریہ کے روحانی پیشوا ماہ شعبان کو کیا کرتے تھے۔ لیکن ویڈیو میں ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی کو بتاتے چلیں کہ سلسلہ خیر و بشریہ نے ماہ شعبان میں دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے، جس میں سلسلہ کے بزرگ تمام تر اہل ایمان کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ اس لیے اگر آپ بھی سلسلہ کے بزرگوں سے اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے، اور ہر روز کی شعبان کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ یاد رکھیں، کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا آمین کہنا حاجتوں کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سامعین محترم، ویسے بھی دعا کروانا سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے، اس لیے مقدس دنوں میں اپنے لیے ضرور دعا کروایا کریں۔ خیر ناظرین محترم، اب ہم اپنے حقیقی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو شعبان کی تسبیح درود ابراہیمی کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، شعبان کی تسبیح کا عمل کرنے کے لیے آپ نے ماہ شعبان کے آغاز میں سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 21 بار سورہ الکوثر کی تلاوت محبت سے کرنی ہے۔ سامعین گرامی، ان نوافل کو آپ شعبان کے نوافل صلاۃ الحاجت کے طور پر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ان نوافل کو ادا کر کے آپ نے حسب استطاعت صدقہ کی یا تو نیت کر لینی ہے یا پھر صدقہ ادا کر دینا ہے۔ صدقہ دیتے وقت اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش ذرا زیادہ ہو تو کوشش کریں کہ صدقہ آل محمد کی نسبت سے کچا راشن کی شکل میں ادا کیا جائے، اور اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش ذرا کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، نوافل اور صدقہ سے فری ہونے کے بعد آپ نے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اس مقام پر سامعین محترم، آپ نے چند 1 سیکنڈ وقفہ لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح پر درود شریف کی تلاوت محبت سے شروع کرنی ہے، جس کے ہر دانے پر آپ نے اپنی جائز حاجت کو غمان کرنا ہے۔ سامعین گرامی، یہ شعبان کی تسبیح درود ابراہیمی ہے، جس کو آپ نے مکمل توجہ سے، آہستہ آہستہ، محبت سے، یکسوئی سے اور اسم اللہ کو تصور میں کرتے ہوئے ہی کرنا ہے۔ اس تلاوت کو تمام کر کے سامعین گرامی، آپ نے ایک لمبا سجدہ حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنی جائز حاجت کو رکھنا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی تسبیح کا سجدہ میں آپ اللہ کے حضور جو بھی دعا رکھتے ہیں وہ دعا صدقہ محمد و آل محمد ضرور پوری ہوتی ہے۔ سامعین محترم، یہ عمل بے حد متبرک اور جلالی عمل ہے، جس کی خیر و برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی،
رزق کی بندش، کاروباری ناکامی، رشتہ کی بندش، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، نظر بد، حاسد کی بری نظر، دشمن کے خوف، دشمن کے شر، فوبیا، ہسٹیریا 18 اور ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماری سے تا حیات محفوظ رہتے ہیں۔ الغرض سامعین محترم، آپ جس بھی نیت یا جس بھی جائز حاجت کے لیے یہ روحانی عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کو اسی میں فیض عنایت فرمائیں گے۔ سامعین گرامی، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس عمل میں نئی تسبیح کا انتظام کرنا ہے، یا پھر گھر میں سے ایسی تسبیح کا انتظام کرنا ہے جو کہ عام استعمال میں نہ ہو۔ ناظرین محترم، شبان کی تسبیح کا افضل ترین وقت یکم شبان سے شروع ہو جاتا ہے، اور بہتر حکمت عملی بھی یہی ہے کہ آپ پورا ماہ شبان درود ابراہیمی کی تسبیح کریں۔ لیکن اگر ایسا کرنا مشکل ہو تو کم از کم 7 دن درود ابراہیمی کی تسبیح ماہ شبان میں ضرور کی جائے۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ ماہ شبان میں درود ابراہیمی کی تسبیح جو آپ تیار کر چکے ہیں، انشاءاللہ یہ تسبیح آپ کو تا حیات فیض دیتی رہے گی۔ آپ جس بھی جائز حاجت کے لیے یہ روحانی عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کو اسی حاجت میں فیض عنایت فرمائیں گے۔ شبان کی تسبیح کا ناظرین محترم یہ عمل آج سے پہلے ایک راز سمجھا جاتا تھا، جو کہ سلسلہ کی بزرگوں کی اجازت سے ہم آج تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ بھی نیک نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قرآنی اور روحانی عمل کریں۔ آپ بھی وقت کے سخی، وقت کے غنی، صاحب مال، صاحب جلال، صاحب نصاب، صاحب عقل، صاحب علم اور صاحب حجات بن جائیں گے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو شبان کی تسبیح کا طریقہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ پھر بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم ویڈیو کا اختتام اس بات پر کریں گے کہ ایک بار سچے دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی آل مبارکہ پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت ضرور پیش کیا جائے، تاکہ علم کے اس سفر میں آپ کا نذرانہ محبت بھی حضور کی بارگاہ تک پیش ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔